الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وطبيبنا وسيدنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ کئی جمعوں احباب دے سامنے قرآن و سنت دے حوالے نال نماز دے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں دے اندر جڑی نماز دے بارے دے اندر غفلت اور سستی ہے وہ دور ہو جائے. نماز اسلام دا ایسا اہم اور عظیم رکن ہے جدے اندر خالق کائنات نے اور دے محبوب سید الکائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمی اور کوتاہی نو برداشت نہیں کیتا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک دی توفیق دے نال اے نماز دی گفتگو والا سلسلہ آئندہ جمعہ بھی چلے گا۔ اللہ نے توفیق دیتی تو ارادہ تے ہے اس کو اگلے جمعے میں نماز دا ہی مضمون بیان کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کسے جمعے دے اندر میں احباب دی ایک کمی نہیں دور کرنا چاہنا کہ جمعے دی نماز پڑھتے ہی فرائض احباب دوڑ لگا دیندے نے، جمعے دی نماز تو بعد سنن ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے توفیق بخشی، میں احادیث دی کتب دے حوالے نال ثابت کراں گا کہ جمعے دی نماز تو بعد سنتا ہیں اور انہوں ادا کر کے جانا چاہیے۔ اتنی جلدی اور عجلت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ نماز بھی صحیح طریقے دے نال ادا نہ کر سکے۔ لیکن آج دا جمعہ میں ختم نبوت دے موضوع دے اتے پڑھانا چاہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ جس دے دائرہ کار دے اندر رہ کے میں اپنی ساری زندگی گزارن دی کوشش کرنا اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ جماعت دے نال تعلق رکھ کے میں فخر سمجھنا اور اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ پاک اسی جماعت دے نال تعلق قائم رکھ دے ہویا میری یہ زندگی ختم کرے، دنیا والی زندگی۔ میری جماعت دا ساری جماعتاں دے وچوں یہ امتیاز ہے کہ اللہ پاک دی توحید نو واضح اور نکھار کے لوگاں دے سامنے دلائل دے نال بیان کرنا اور بڑے اچھے اور خوبصورت انداز دے نال بیان کرنا۔ بلکہ میرے علماء دی یہ پہچان ہے کہ انہوں جلسیاں دے اندر اور محفلوں دے اندر خاص اللہ کی توحید بیان کرنے واسطے بلایا جاتا ہے۔ تو جس جماعت نال میرا تعلق ہے ضلع منڈی بہاؤدین دی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ ستمبر دا یہ جمعہ سارے ضلع دے اندر عقیدہ ختم نبوت دے موضوع تے پڑھایا جائے۔ انشاءاللہ الرحمن جماعت دا حکم اور دی پابندی کردے ہویا کم از کم میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ دے سارے علماء ضلع منڈی بہاؤدین دے اندر جتنیاں بھی مساجد نے اشاعت التوحید و سنہ دیاں ساری مساجد دے اندر آج جڑا جمعہ دا خطبہ دیتا جائے گا وہ عقیدہ ختم نبوت دے بارے دے اندر دیتا جائے گا کہ لوگوں
عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت اور عظمت سمجھائی جائے اور عقیدہ ختم نبوت دے دشمنان نو ننگیا کیتا جائے اور انہاں دے بارے دے اندر دسیا جائے کہ لوگ آج دے دور کے اندر بھی کس طرح مسلمانہ دے ایمان دے اتے ڈاکہ مار رہے ہیں اور کتنے ہوشیاری اور محنت دے نال لوگاں نو اور نئی نسل نو عقیدہ ختم نبوت تو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ساڑھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن سو گیا یا دشمن آرام کر گیا، اس چیز تو باز آ گیا۔ نہیں، اس تو آدم کہ اپنے کمزور دشمن نو بھی کبھی کمزور نہ سمجھو۔ میری مراد برزئی فرقے انہیں بھی آج بھی اپنی کوشش جاری ہے اسلام کی دشمنی کے اندر دن رات اور سرگرم نے اور محنت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں اور خاص کر کے نوجوان نسل نو عقیدہ ختم نبوت تو الگ کیتا جائے اور الگ کرنے واسطے وہ بڑیاں چالاں چلتے ہیں۔ تو میری جماعت نے آج 8 ستمبر آلے جمعہ دا انتخاب کیوں کیتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دا خطبہ دیتا جائے جمعہ المبارک دے دن دے اندر۔ اس کی وجہ ہے کل والا دن 7 ستمبر اے مسلمانہ واسطے ملک پاکستان دے اندر خاص کر کے اور اس تو بعد بارے پورے دنیا دے مسلمانہ واسطے یوم الفتح دا دن ہے۔ اب آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں، یہ بارے غور نہیں کیتا۔ اس چیز میں یاد کرانے واسطے اشارت التوحید و سنہ دے علماء نے فیصلہ کیتا ہے کہ 8 ستمبر دا جمعہ عقیدہ ختم نبوت دے بارے پڑھایا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ 7 ستمبر دا دن اے یوم فتح دا دن میں ساری دنیا دے مسلمانہ دے واسطے خاص کر کے پاکستان دے واسطے اس دن کے اندر میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دے دشمن مرزیاں نو اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے کافر اقلیت قرار دیتا گیا۔ ایک کیڑا دن ہے 7 ستمبر کا، کل 7 ستمبر آئی نا، 7 ستمبر 1974 اس تو پہلے والا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نبوت بھی دشمنی کردے ہویا اپنے نبی مرزا غلام احمد قادیانی او دی نبوت دا پرچار کردے ہیں۔ علماء نے بڑیاں قربانیاں دین تو بعد بڑیاں محنتاں کرن تو بعد اور ہزاراں دے حساب نوجواناں دیاں جوانیاں دیاں قربانیاں دین تو بعد اسمبلی کے اندر پہنچ کے ایک قانون بنوایا ہے۔ اگر علماء اسمبلی کے اندر نہ ہوں گے تو شاید یہ آواز اسمبلی کے اندر نہ اٹھائی جاندی۔ اس تو کرو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مرحوم اللہ انہوں دی قبر دے اتے کروڑ رحمتہ نازل فرمائے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ایسی شخصیت نے
جنہ دے تعارف قرآن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہر مسلمان بچہ اور بچی، چھوٹا اور بڑا، مرد اور عورت انہاں دے نام کو واقف ہے اور انہاں دی شہرت دا سریہ عقیدہ ختم نبوت دے نال پیار ہے. اتنا پیار حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دا عقیدہ ختم نبوت دے نال. اب آپ توجہ کریں، میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں. حضرت شاہ صاحب باوجود اس دے کہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرا، میں عمرے تے جاما، میں حج تے جاما. حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی اتنی بڑی شخصیت آئی، اللہ پاک نے اسباب بھی مہیا کیتے ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں سی کہ اگر خود سبب نہیں تے کوئی بندہ انہوں نے حج اور عمرہ کروا دے. لیکن سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نہ حج تے گئے نہ عمرے تے گئے، باوجود خواہش دے کہ میں حج کرا، میں عمرہ کرا. لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے ملک دے اندر سرے عام ایک فرقہ میرے محبوب کی ختم نبوت دے ڈاکہ پاوے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت دا دشمن ایک جماعت کی صورت کے اندر موجود ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف وہ آواز بلند کر رہا ہوئے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک دے اتے چلے جاما تے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے جا کے آپ کا سامنا کیے. یہ انہاں دا پیار ہے، عقیدہ ختمت نبوت دے نال حضرت شاہ صاحب دا پیار ہے. ساری عمر حج اور عمرے تے نہیں گئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک بھی اتے جا کے کیویں آپ کا سامنا کروں گا کہ میں ایتھے آ گیا اور میرے ملک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اتے ڈاکہ ڈالیا جا رہا ہے. آپ کی ختم نبوت کا انکار کیتا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو بعد ایک نبی دی نبوت دا پرچار کیتا جا رہا ہے. اے بخاری رحمہ اللہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے نال پیار ہے اور محبت اور عشق. تو اب ہم حیرت کر رہے ہیں 1974 دے اندر علماء اسمبلی دے اندر پہنچے کیونکہ بار بار ساریاں تقریران دنالے مسئلہ حل نہیں سی ہو سکتا، بڑیاں قربانیاں دیتیاں لیکن مسئلہ حل نہیں سی ہوگا. اسمبلی دے اندر پہنچے، جناب ذوالفقار علی بھٹو دا دور، علماء نے آواز اٹھائی، بھٹو صاحب کو قائم کی تیس کر دی ہوتے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور پیروکار ایک عقیدہ ختم نبوت کے دشمن نے انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ جیڑا بندہ مرزا غلام محمد قادیانی دا کلمہ نہیں پڑھتا، ان نبی نہیں منتا، اس نو اے حلالی بندہ بھی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں. مرزا نے ایسے بندے نے اپنی کتب دے اندر گالی کٹ جانے اور بکواسات کیتے نے. علماء نے بھٹو صاحب نو قید کیتا 1,34,000 کم و بیش انبیاء گزرے نے. نبی جڑا ہوئے وہ تے کسی نے غلط گل بھی نہیں کرتا، گال بڑی دور دی گل ہے. اے نبی ہوتا تے گالی کرتا. بڑے دلائل دیتے علماء نے، دلائل دے کہ بھٹو صاحب نے اس گل دے ہوتے قائل کر لیا کہ اسمبلی دے اندر دے ہوتے بحث ہوئے. 13 دن تک اسمبلی دے ہوتے بحث ہوندی رہی ہے. علماء دی کہ مرزا غلام محمد قادیانی مرزائیاں دا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے، ایک دجال اور کذاب نبی ہے.
اور مرزائیاں اسلامی قانون دے اندر پاکستان دے آئین دے مطابق اقلیت کافر قرار دیتا جائے، اور اسمبلی دے اندر ممبران کو قید کرنا آسان بات نہیں، کیونکہ وہ تے نہ زیادہ حدیث دے واقف نے نہ زیادہ قرآن دے واقف نے، وہ تے علماء نے، علماء دی یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جب علماء نے وزیر اعظم صاحب کو قائل کر لیا، اسمبلی دے اندر بحث ہو گئی، تو علماء نے آکے بلاؤ مرزائیاں دے بڑے نے، بھٹو صاحب نے بلوایا۔ اس وقت غالباً مرزائیاں دا بڑا مرزا ناصر ان اسمبلی دے اندر بلایا گیا۔ ایک گل نال نال یاد رکھے، میں دہراتا رہاں گا تمہیں یاد کرنے واسطے، یہ جدو مرزائیاں دے خلاف قانون بنے، اقلیت کافر قرار دیتا گیا، کہنا دینا ہی ساڑھی نسل نو پتہ ہی کوئی نہیں، جان دے ہیں علماء نے جنہاں قربانیاں دیتیاں ہیں انہوں نے علم ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ سکتے ہیں کہ مرزائیاں ملک دے پاکستان دے اندر حقوق ہی نہیں دیتے جاندے، انہوں نے پتہ کوئی نہیں۔ میں اگے چل کے بیان کراں گا انشاءاللہ اپنے وقت دے ہوتے۔ اے مرزائی صرف میرے نبی دے غدار نہیں، اے صرف عقیدہ ختم نبوت دے غدار نہیں، اے صرف اسلام اور جناب دین دے غدار نہیں، اے تیرے ملک پاکستان دے آئین دے بھی غدار نہیں۔ اے ساڑھے ملک دے آئین نو مندے، اے پورے پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے فرقے، جتنیاں جماعتاں نے، جو کوئی بھی وقت گزارتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جڑا پاکستان دے آئین نو نہ مندہ ہوئے، ربے پاکستان دے اندر اور پاکستان دے آئین اور قانون نو نہ مندے، صرف ایک مرزائی ہے۔ مرزائی ملک پاکستان دے اندر جتنے رہندے ہیں، اسلام کی جباب کی گل ہے، دین کی جباب کی گل ہے، تیرے ملک نو نہیں مندے، ملک دے قانون اور آئین نو نہیں تسلیم کر دے، تو امام مرزا ناصر جب پھر آئے نا اسمبلی کے اندر، سنیا ذرا میں چیز پانچ سنا رہا ہوں، تسی جناب لگر اسپتال میں ٹر جاندے ہو دل دا علاج کرنے واسطے، یا کسی مرزائی نال ملاقات ہو جائے تو تسی جاندے ہو یار جو کچھ اسی علماء کو سنیا ہو مرزائیاں بچتے کوئی نہیں، یہ تو بڑے اخلاق آئے، یہ تو کلمہ پڑھ دیں، یہ تو قرآن کو من دیں، یہ تو سرکار پاک کو من دیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من دیں، انہوں نے اخلاق بیان کرتے ہیں، یہ تو انہوں نے عظمت من دیں، یہ تو انہوں نے تعریف کرتے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرتے ہیں، وہ تو قرآن کھول کھول کے سناتے ہیں۔ میں آج دے جمعے میں ایک تو انہوں نے دھوکہ دوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اب آپ ایک گل ذہن نشین کرنی ہے، وہ بظاہر قرآن کا انکار نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں، تین کہہ دسے وہ قرآن نہیں پڑھتے، تین کہہ دسے وہ میرے نبی نہیں مندے، مندے نے، تین کہہ دسے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو مطالعہ کرنا علماء کو مرزائیاں دے عقائد نظریات کو سمجھ، مرزائی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نو مندے نے۔ چلو میں بات جو بیان کر رہا، مرزا ناصر اسمبلی کے اندر آ گیا، سفید داڑھی تے بڑی خوبصورت سجائی ہے، سفید لباس، سفید کرتا پا کے، سر میں ہوتے سفید پگڑی، تے پگڑی بھی ہوتے پٹی بندی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نال دے قرآن میں جدو اسمبلی میں مرزا ناصر آئے، اب آپ تسی ڈیٹ تو یہ سارا معاملہ موجود ہے، پڑھو، پڑھتے نہیں وقت ہی نہیں۔ جب میں مرزا ناصر اسمبلی کے اندر آیا، اسمبلی حال سارا پریشان ہو گیا،
کہ علماء دیوبند اور سارے علماء سب متفق ہیں، پورے پاکستان دیا جماعتاں متفق ہیں اس گل کے اوپر کہ مردین آئینی طور پہ اسلامی قانون کے اندر کافر قرار دیتا جائے، اقلیت کافر قرار دیتا جائے۔ علماء موجود نہیں، علماء 13 دن 11 دن تو بحث کر رہے ہیں کہ کافر نے اے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ جب مرزا ناصر اس حالت اور روپ کے اندر اسمبلی میں جایا نا، سفید لباس، سفید پگڑی اور جناب پگڑی دی اتے پٹی سفید رنگ دی اتے لکھے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن ہوتے نالے تے آپ یہ بہ گیا۔ جب ممبران بیٹھے ہیں نا جڑے علماء نہیں سن ہوتے ان بیٹھ کے علماء لو بیٹھ کر دیا بندہ کافر ہے، کافر ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ جڑے سارے علماء دے لیڈر ہیں اسمبلی دے اندر، دنیا حیران ہو گئی کہ مفتی صاحب اس لوگ کا مراتے ہیں، ایڈا نورانی بظاہر چہرہ، یہ تے سارے تو بڑا عالم لگتا ہے، آدھے سارے تو بڑا بزرگ لگتا ہے بظاہر۔ ممبر حیران ہو گیا، ساری اسمبلی حیران، وہ دی حالت دیکھ کے تسی بھی حیران ہو جاتے ہو دا قرآن سن کے، انہوں نے شکل دیکھ کے، انہوں نے تبلیغ دیکھ کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ درود پڑھ کے پڑھتے ہو۔ کہ جب مرد ناصر گفتگو شروع کی تھی نا اسمبلی دے اندر، علماء اسمبلی دیا ممبران دا انداز دیکھ کے اور مرد ناصر دا لباس تے دا انداز دیکھ کے پریشان ہو گیا نہیں پڑھ، اللہ کو دعاواں کرنا لگ پیا، اللہ سونیا یہ جڑی حالت بنا کے آیا ہوا ہے تے اللہ تو ساڈی مدد نہ کیتی تے آ سارے ساڈا سنگ دینے واسطے تیار انہاں دے دا بظاہر روپ دیکھے تے اسی جتنے سالاں دی محنت کر کے آئے ہیں، ربا تو ہی مدد کرے تے تاں ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تے جتنے وہ گفتگو کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے تے آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایڈے پیارے انداز نال درود پڑھے، اور جدو کسی صحابی دا نام لے تے آکے رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت دے نال محبت دا اظہار، صحابہ نال پیار دا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے ایڈے ادب نال لوے، ایڈے پیار نال لوے اور درود پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے، اور قرآن دا اتنا پیار اور ادب کرے قرآن مجید دا کہ او دے ادب نے علماء نے بھی پریشان کر دیتا ہے۔ لیکن اے چیز آئی ساری زہرہ میں باپ کو دسنا چاہنا، متے مرضیوں تو متاثر ہو جاؤ، درود پڑھتا ہے وہ پڑھتے ہیں، متے متاثر ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیار نہ لیں دے وہ آپ نبی مندے نے، مت سمجھو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں مندے، مندے نبی قرآن و اللہ کی کتاب مندے ہیں، وہ پڑھتے ہیں قرآن مجید، وہ نمازہ نہیں پڑھتے، وہ اذانہ نہیں دیندے، وہ اپنی عبادت گاواں دے اوتے کلمہ بھی لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے ہیں تواڈے سامنے شان جو بیان کر رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تے مندے نے، اخلاق بھی اللہ کے نبی کا بیان کرتے ہیں، عظمت اور شان بھی بیان کرتے ہیں۔ مرزیاں نو سمجھنا بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے، چونکہ وہ ساریاں گلاں تسلیم کرتے ہیں، یہ اتنے وہ عمل کرتے ہیں، آپ دے اخلاق دی بات کرتے ہیں۔ میں کئی دوستوں کو سنے اسی جناب نگر گئے ہیں، وہ تو بڑا پیار کرتے رہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن بھی جو سن دلائل دیندے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت نال پیار کرتے ہیں، آپ کی شریعت دیا گلاں کرتے ہیں، حدیث کے حوالے دیتے ہیں، حدیث نو پڑھتے ہیں۔
میں اگے مرزا ناصر کی گل سنائی جنہیں وہ اسمبلی کے اندر آیا ہے۔ بہرحال اباب علماء کی محنت کامیاب ہوئی، اللہ پاک نے اس کو پھل لائے۔ 1974 7 ستمبر آج آٹھے تاں ہی ساری جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ 8 ستمبر والا جمعہ کیتا ہے ختم نبوت تے پڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اپنے اس اصلی دشمن کا مرزائی کا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت دے اوتے ڈاکا ڈالدا ہے، لوگوں کو پتہ لگے یوم 7 ستمبر ہے، یوم فتح دا دن ہے۔ 13 دن دی بحث تو بعد مرزا ناصر اسمبلی دے اندروں کچھ ثابت نہیں کر سکیا، ذلیل و رسوا ہو کے نکلے اسمبلی دے اندروں۔ آئین لکھیا گیا، ملک پاکستان دا آئین اسمبلی نے پاس کیتا کہ مرزائی اقلیت کافر قرار دیتے گئے نے ملک پاکستان دے اندر۔ مرزائیاں نے آج تک اس قانون نو منیا تے پھر ساڈے ملک دے قانون دے بھی نہیں خطار ہے۔ ساڈے ملک دے آئین یہ آئین ہے کہ مرزائی کافر ہے، اقلیت ہے، کافر ہے مرزائی۔ ساڈے آئین دے اندر وہ اس آئین نو منن واسطے تیار نہیں، مرزائی کافر دے قرار دیتے گئے۔ لیکن یہ ازانہ مسئلہ میں چینجی دیں اپنی جڑیاں دی عبادت گاہاں نے انہاں دی گل ہے۔ 1984 کے اندر پھر علماء نے احتجاج کیتا وقت دے حاکم دے نال کہ مرزائی ازانہ نہ دے، یہ اپنی عبادت گاہاں دے اندر ازان وہ نہیں دیندے نے، کہاں یہ پتہ نہیں لگتا ہے مرزائی نے۔ تسی آج دے سوشل میڈیا دا دور ہے، یوٹیوب دا دور ہے، کسی مرزائی کی تقریر پر سنتے ہو گے تسی سمجھو گے کہ ایک بڑا بڑا آ رہے ہیں، یہ تو پڑھ کے تین یہ گلہ میں کرتا ڈنڈی دے مارے گا آخر وچ، وہ عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا، وہ جو ڈنڈی مار دے عام بندے کا تاں سمجھ سکتا ہے کہ وہ دے کول علم ہوئے تھے، وہ دا تعلق ہوئے، وہ مرزائیوں کے خلاف دلائل نو سمجھتا ہوئے، ورنہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب دے ہوتے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بڑے سارے نوجوانوں نے گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ساڑھے کئی ساتھی آپ سکتے ہیں یہ تو کوئی مرزائی ہے، کوئی یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ میں حضرت شاہ صاحب دا ذہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے نال عقیدہ ختم نبوت دے نال احباب نو پیار سنایا ہے، کتنا بڑا پیار آئی کہ اس ساری زندگی گزارن دے باوجود روضہ رسول تے حاضری دے نہیں سمجھ جاندے کہ مرزائی بھی آل اعلان ختم نبوت کے خلاف بات کرن کہ عطا اللہ شاہ بخاری روضہ رسول تے کنے جاوے۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے کہ ساڑھے ملک دے وہ چھپ چھپا کے اہم عہدیاں دے اوتے فائز ہیں، اہم عہدیاں دے اوتے تے پھر وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنی محنت۔ کئی سکولاں میں کئی پروفیسر ٹیچر مرزائی ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، طریقے نال بچیاں دا ذہن جو بناتے رہتے ہیں مرزائیاں ہیں۔ کئی باری سوشل میڈیا ہے وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبولی کی گستاخی لکھ کے تے اگاں بھیج رہا ہوں شیئر کرتے رہاں گے تو تھلے لکھ دیں گے بھی لعنت کر کے اگاں بھیج دیو، لعنت کر کے اگاں بھیج دیو۔ ساڑھے بچے نہ چالن سمجھتے ہی ہیں، کہاں کی ہے لعنت کر کے اگاں بھیج دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والی بات ہوئے تو اسی لعنت کر کے بھی اس کو کھلائیے کہ اس کو مٹائیے، اس کو ختم کریے۔ بہت بڑیاں چالاں ہیں انہوں نے۔ تو احباب 1984 کے اندر علماء نے احتجاج کیتا۔ میں بھی ایک واقعہ یاد آیا اپنی بچپن کا، میں گجرالے مدرسہ اشرف علوم دے اندر حفظ کردہ آئی تو ساڑھے 7 سال چونکہ میں بچہ ہے چھوٹا ہے، اتنے نال ایک مرزائیاں دی عبادت گاہ ہے، وہ دے اتنے کلمہ لکھا ہے، وہ میرے دین چاہتا ہے میں دیکھتا ہے کیونکہ سڑک تک یہ سو بعد نکلتے آئی چھٹی ہوتی ہے تو کلمہ لکھا ہے میں دیکھتا ہے
تو مطمئن صاحب نے طلبان گھڑیا بھی اجاد کلمہ مٹایا وہ مرزیاں دی عبادت گاہ دیتے لکھا گیا جو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن عام بندہ کیوں فرق کرے گا کی سمجھے گا وہ دیکھو لے گا مولوی یہ کرتے رہے ہوتے دیکھی کھلوتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علماء نے احتجاج کر کے حاکم وقت کے سامنے ایک اپنی درخواست دائر کی تھی کہ انہوں کی اذان سے پابندی لگائی جائے اور انہوں نے کلمہ لکھن سے پڑھن سے پابندی لگائی جائے اور انہوں نے پابندی لگائی جائے کہ اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں آکھ سکتے. 1974 کے اندر آئین پاکستان کے اندر کافر اقلیت قرار دیتے گئے. اذانہ برقرار نے اپنی عبادت گاہ مسجد کہہ رہے ہیں کلمے لکھے ہوئے اذان دے رہے ہیں. 1984 کے اندر علماء نے پھر محنت کی احتجاج کیتا تو اللہ پاک نے علماء کی محنت نو رنگ لایا تو مرزیہ جو کہ پابندی لا گئی کہ اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں آ سکتے. مسجد مسلمانہ کی عبادت گاہ کا نام ہے. اپنی عبادت گاہ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں دیکھ سکتے اور اذان بھی نہیں دے سکتے اور اپنی عبادت گاہ کا مینار بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں. اس وقت مرزیاں کی عبادت گاہ کا مینار اس تو پڑھو چلتا ہے وہ مسجد کے نال مشابہت بننی جائے. جب ایک پابندی ہو گئی کہ انہوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ہوئے گا اور انہوں کی عبادت گاہ کا مینار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت رکھنے والے لوگوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد ہوئے گا. اوتھے کلمہ لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اذان نہیں اجراب مسجد کے اندر گونجے گی. مرزیاں نو اذان دین کی اجازت بھی نہیں. وہ آپ کو گل سمجھ آئیے مرزی اذان دیندے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نو نہیں منتے ہیں. وہ آتے ہیں بھئی بردہ جڑا ہے نا یہ نہیں آتے ایسی کوئی بھئی یہ نبی بننے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں منتے نہیں آپ کو بھی منتے ہیں سارے نبیان مننے ہیں پر بردہ بھی ساڑھا نبی ہے. آپ تو بعد نبوت ختم نہیں ہوئی وہ آتے ہیں نبوت ختم نہیں ہوئی. مرزا غلام احمد قادیانی اے نبی ساڈا وہ پھر دلائل پیش کر دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اے مرزا غلام احمد قادیانی ساڈا نبی تے ایو جہا نبی جتنیاں پشین گوئیاں دیتیاں نے ساری غلط ہیں. ایڈا جھوٹا نبی ہے جتنیاں پشین گوئیاں دیتیاں ساری جھوٹیاں. تے میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنیاں پشین گوئیاں دیتیاں نے وہی سے میرے محبوب باحیات نے زندہ نے. ایک بندہ آ گیا جمامہ دے علاقے دا آندا ہے اللہ دے نبی میں اللہ نو ایک مننا وحدہ لا شریک مننا میں دوان اللہ دا رسول مننا میں نماز پڑھنا میں اسلام دیا ساریاں گلاں کی پابندی کرنا. اب آپ توجہ سنے مرزیاں دی گلاں سن کے متاثر نہ ہو جائے کرو. یہ سب تو بڑا میرے محبوب کا دشمن ہے اور ساڈے ملک دا بھی دشمن ہے ساڈے ملک دے آئین دا بھی دشمن ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں اللہ کا شریف مننا وہاں اللہ کا نبی مننا نماز پڑھنا مسلمان ہونا پر ایک میری شرط ہے کہ تسی میں نہ کسی بھی علاقے کا اپنے تو بعد نبی بنا رہے یا اپنے جانے تو بعد میرے خلافت دے دو
آپ سلم کے ہاتھ مبارک کے اندر چھڑی گئے جی آپ نے ٹیک لائی ہے گفتگو کر رہے ہیں کی آنا ہے میں اللہ نباد لا شریک مننا قرآن نبی بھی مننا اسلام بھی دینا نمازاں بھی پڑھا گا اسلام کی ساری پابندی کراں گا گل صرف اتنی نہیں ایک علاقے کا نبی میں بھی بنا سکتا کی کر چھوڑو نبی یہ بھی پتہ ہے کی آدھے نے یہ آدھے نے یہ اللہ دے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نال نبی مرزا غلام احمد قادری وہ بھی کیا کرنا ہے تسی میں کی بنا چھڑو نبی بنا چھڑو آپ وسلم نے وہ چھڑی کی پکڑی آپ نے فرمایا میں تین جے تو اے شرط لانا ہے نا یہ دے بدلے میں تو مانا ایک علاقے کا نبی بنا چھڑو ایک تیرا چھڑی بھی دینے واسطے تیار اس بندے کا نام مسلم ہے آپ سلم کے بعد اسے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے سب تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت پیچھو نرم دل اور رحم دل ابو بکر صدیق آپ سلم کا فرمان اور آپ نے فرمایا ہے کافرہ واسطے سب تو زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ نے فرمایا سب تو زیادہ باحیا عثمان اور سب تو زیادہ فیصلے اور سب تو بڑا قاضی آپ نے فرمایا بہادر اور شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث سنانا چاہتا ہے ساری سب تو زیادہ نرم دل کون ہے ابو بکر آپ سلم نے فوت ہویا دنیا تو گیا چند دن ہوئے نے یہ مسلمہ اس نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے ایسے نرم دل بندے کی گل سنے ہیں کتنا اہم مسئلہ ہے اسی آنے عمر دئی کافر نے کی کہ انہوں نے نرمی کرنی چاہیے وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم پہ کرن پھر انہوں نے اقلیت والے حقوق بھی ملا نہیں سمجھتے پہ وہ عیسائیاں حقوق لگتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں سن مسلمان سمجھتے ہیں یہودیاں حقوق ملتے ہیں ملک پاکستان دے اندر تے یہودی اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں سن تے مرزئی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں سن کافر سمجھتے ہیں وہ اقلیت بلندے صحیح وہ کافر بلندے صحیح جڑا یہودی اور عیسائی ملک پاکستان دے اندر رہندا ہے تے ساڈے ملک دے قانون نو نہیں مندا ہے یہودی جڑا یہودی ساڈے ملک دے اندر رہندا ہے ساڈے ملک دے قانون نو تسلیم کردا ہے جڑا عیسائی ساڈے ملک دے اندر رہندا ہے ساڈے ملک دے قانون نو تسلیم کردا ہے اور مرزئی اپنے آپ کو کافر بھی نہیں سمجھدا تیرے ملک دے قانون نو بھی نہیں مندا ملک دے قانون کی بات کر رہے ہیں نہیں مندا اے مسلمہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کو نرم دے صحابہ نے اکٹھیاں کر لیا فرمایا صحابہ مسلمہ نے یمامہ کے علاقے دے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے چلو مجاہد تیار کرو اور ہر وہ مجاہد جاوے گا جڑا میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جہاد جاندا ہے کہ ابو بکر صدیق بنفس نفیس نار پیدل چل کے یمامہ کے مقابلے دے اندر جا کے کمان کرے گا اس دستے دی انہاں مجاہدہ دی ابو بکر لال ہو کے لڑے گا آج نرم دل بندہ عقیدہ ختم نبوت سمجھ لو اجے اللہ دے نبی چند دن ہوئے رزق لئی جا سکتی ہے کیونکہ حکومت مضبوط نہیں خلافت مضبوط نہیں مسائل نے لیکن گل ختم نبوت دیجئے ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نال جاؤں گا حضرت علی اٹھے فرمان لگے اللہ کے نبی دے خلیفہ ابو بکر صدیق ایک گل تے تسلیم کرنے ہاں یمامہ کے مقابلے کے اندر ہر مجاہد جائے گا لڑا گے یمامہ نال لیکن ایک ساڈی گل مان جاؤ تسی نہ جاؤ خدا نہ خواستہ اگر تھوڑے نال کچھ ہو گیا تو پھر تو یمامہ کہے گا نالے میں جان کی نالے کا خلیفہ شہید کر دیا تسی نہ جاؤ اسی جانے امیر مقرر کر دیو اب آپ اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے اتنی تعداد کے اندر صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنیاں جنگاں ہوئیاں نے سارے رل کے بھی اتنی تعداد نہیں بنتی جتنی تعداد مسلمان اس جنگ کے اندر شہید
اور یمامن واشی بن حرب نے قتل کر دیا. واشی بن حرب میں جان کو ٹائم ہی دار کری جاتا. میں ایک ترین کی قرآن کی پیش کرنی ہے. واشی بن حرب ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا قتل کیتا ہے, شہید کیتا ہے. پھر آپ کا وجود نو سر نو میلے تے لٹکایا. حضرت ابوبکر صدیق کو آ گیا, اے حضرت ابوبکر صدیق میں نے اجازت دو, میں جہاد کرنا چاہتا, میں علامہ ہونا چاہتا, ایس بے ایمان مسلمان میں ہی قتل کرتا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اس گل تو پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے پیچھے بیٹھا کر. میں ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہویا, میں آپ کے پیچھے بیٹھ کے گل سنتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو آخ دیا میں علامہ ہونا چاہتا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈیا کرنا چاہتا, ایس مسلمان میں ہی قتل کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت دے دی تھی تو واقعی واشی بن حرب نے قتل کیتا ہے. پھر وہ سر نیزے دے تے لٹکایا واشی بن حرب نے. اب آپ میں سمجھانا چاہنا, مرزائیاں سمجھو, مرزائی تواڈے اسلام دے, نبی دے, دین دے, عقیدہ ختم نبوت دے دشمن ہے. بس ایک ہی دلیل دینا, ٹائم ختم بس کرنا. تے دلیل بھی بڑی آسان دینا, قرآن دے پہلے صفحے کو دینا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی یہ جھوٹا ہے بھائی. میرے محبوب نے فرمایا سایکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون. یا سلام دس گیا اوے لوگوں میری امت دے اندر ایسے لوگ ہونے جے جنہوں نے دعوے کرنے یزعموا انہ نبی اللہ, انہیں دعویٰ کرنا جے میں اللہ دا نبی ہاں تے میں دعا دس کے دیا جانا وانا خاتم النبیین, میں آخری نبی جے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی. کسی دلیل نہیں اور ضرورت ہے کتنے باتیں آپ دس کے گئے. سایکون فی امتی, میری امت دے اندر, میری امت دے لوگ نمازاں پڑھن والے, کلمے پڑھن والے, میرے بھی درود پڑھن والے, انہاں لوگاں نے دعوے کر دینے جے نبوت دے. اسودے لوگ کدی اٹھے آیا میں نبیاں کوئی اٹھے آندا ہے. اللہ ساڈے کولوں کوئی جڑا دعویٰ کرے نا جی اون شامن پتہ لگ جاندا ہے کہ دعویٰ کیویں کرنا ہے. سایکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون. او میرے امتیو اے دعوے کرن والے جھوٹے جے, اے دجال جے, انہاں دیاں گلاں دے اندر نہیں ہونا. ہر کسی نے آخنا یزعموا انہ نبی اللہ, میں اللہ دا نبی ہاں تے میں تانوں دسنا پیا وانا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہاں, میرے بعد کوئی نبی, میرے محبوب تو بعد کوئی ذلی نبی. یہ مرزا دا میں اللہ دے نبی دا سایہ. مردائی جب پھاس جاندے نا میں اور گل کو نہیں لگتی تو اصلا ذکر آ گیا ہے یہ مستقل نبی, اللہ دے نبی دا سایہ ہے, یہ اللہ دے نبی دی مہر نال نبی بنے ہیں, اللہ دے نبی دے دین کے عمل کر 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 کے نبی بن کے ہیں. اللہ دا قرآن آندا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ قرآن کا پہلا صفحہ آیت نمبر 4 پہلا صفحہ قرآن. مرزائیاں دا رد اللہ اتنے کر سی کی اللہ آندا ہے ایمانداراں دی صفت بیان کرتا ہے کہ ایماندار وہ بندے نے جڑے نماز پڑھتے ہیں بن دیکھے غیر تے اللہ تے یقین رکھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے او دی طرف ایمان رکھتے ہیں میرا پیغمبر جڑی بھئی تیرے تے نازل ہوئی. وما انزل من قبلک, اے میرے پیغمبر جڑے ایماندار نے تیرے تو پہلے جڑی بھئی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ, موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, سارے نبیاں دے صحیفے جڑی بھئی آئی ہے اس نو بھی مندے نے ایماندار. توجہ وبالآخرۃ هم یوقنون, آخرت تے بھی انہاں دا یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ایک کامیاب نے اللہ سنا دے. آیت میں جتنی وجہ کا ذکر ہے
دو وہیاں ایک میرا پیغمبر جڑی تیرے دے وہی آئیے اے ان بھی مندے نے تے تیرے تو پہلو جڑی وہی آئیے او دے تیری نہ دا قرآن وچ اللہ نے 31 بار ذکر کیتا ہے اس وہی دا جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلو آئی 31 بار یہ اللہ کوئی نہیں فرمایا وما انزل من بعدک اوے بچیو سمجھ دیو بے تو پڑھے لکھے ہو توجہ کرو ترے بھائیاں دا ذکر کوئی نہیں مرزائی تے ترے بھائیاں دا ذکر کرتے ہیں نا ایک پہلے نبیاں دی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ایک مرزے دے ہوتے تے اللہ نے دو بھائیاں دا ذکر کیتا ہے قرآن دے شروع دے اندر اللہ فرماندا ہے من قبل کا تیرے تو پہلو گئی ماں بما انزل الیکا تیری طرف گئی جے مرزے نے اللہ نے نبی بنانا ہوندا تے اللہ فرمانا ہے وما انزل من بعدکا اوے میرے محبوب اے جڑے کامیاب لوگ نے اے تیرے تو بعد آئی گئی نہیں مندے نے اللہ نے بعد آئی گئی کا ذکر کوئی نہیں کیتا اس واسطے بعد آئی گئی ہے کوئی نہ مرزا بھی جھوٹ ہے تے مرزے دے پیروکار بھی جھوٹے نے ساڈا نبی سچا ہے تے ساڈے نبی نے فرما دیتا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت تو میرے امتیو رسالت بھی ختم نبوت بھی ختم فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی میرے بعد نہ کوئی رسول ہونا جے تے نہ کوئی نبی ہونا